بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ثابت ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو یو کے اپنا پلان کر چکے ہیں آنا، اور انہوں نے اگلے کچھ دنوں میں یو کے آنا ہے، تو یا پھر وہ اگلے ایک دو ماہ میں یا چند ماہ میں یو کے آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ انہیں کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور وہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ کنٹینیو کر سکیں اور پھر آگے اپنا راستہ جو ہے اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کی وساطت سے مخاطب ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک اچھا ذریعہ ہے، بہت سارے دوستوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے ان سے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردیس میں یہ تنہائی جو ہے وہ دور کرنے کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے، ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں سے کسی اچھے وے میں آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ان کی ہیلپ بھی ہو جائے اور آپ کی اوپینین جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے ایک اچھا وے ہے۔ تو لیٹس سی کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیں تاکہ میں مزید یوزفل چیزیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہاں آنے کے بعد جو آپ کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اکاموڈیشن کا ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ انسان کا جو یہاں پہ آنے کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے اسے جاب کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دونوں بڑے مسائل ہیں، ان دونوں کے بغیر جو ہے آپ یہاں پہ کنٹینیو کر ہی نہیں سکتے اور سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کیا دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا نظام یا قدرت کا نظام بھی ایسے ہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ آگے یو کے آپ نے لینڈ کر دیا یو کے، جی آگے مسئلہ آپ کی اکاموڈیشن کا ہے۔ کوئی 2-4 دن کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک تو مکان چھوٹے ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اس کی اپنی پرائیویسی ہے، تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ سٹے کریں۔ ہاں اگر کوئی آپ کا بہت ہی قریبی ہے تو آپ چند دن ہی، لیکن وہ بھی مستقل آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا ٹھکانہ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جلد یا بدیر۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا ارلی جو ہے وہ اکاموڈیشن جو اس کو سرچ آؤٹ کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اب اکاموڈیشن جو ہے سنگل بندے کے لیے اکاموڈیشن کا مسئلہ اس لیے نہیں اتنا زیادہ ہوتا، یہاں پہ مسائل ہیں اکاموڈیشن کی، آسانی سے نہیں ملتی، آپ کو کم از کم کوئی 50-100 بندوں کو کہنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں پہ آپ کے لیے کوئی اویلیبلٹی کریٹ ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، خدا کا نظام ہے، انسان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ آیا ہے وہ باہر نہیں رہ رہا، کسی نہ کسی کے ساتھ رہ رہا ہے، مشکل میں رہ رہا ہے، آسانی میں رہ رہا ہے، بہرحال اس کو چھت ضرور اللہ کی ذات دے دیتی ہے، پھر آگے اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ کیسے اپنے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو جو فیملیز کے ساتھ جو لوگ یہاں پہ موو کرتے ہیں ان کے لیے بالخصوص جو ہے وہ اکاموڈیشن ایک سے زائد بندوں کی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سسٹمائز کام ہے یہاں پہ، یہاں پہ سارا کام جو ہے وہ تھرو انٹرنیٹ ہوتا ہے، انٹرنیٹ براؤزنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ سائٹ بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے آپ کے لیے اکاموڈیشن ڈھونڈنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مطلب نو ڈاؤٹ کہ آپ گم ٹری پہ بھی آپ کو اکاموڈیشن کا آپشن مل جاتا ہے، مارکیٹ پلیس پہ بھی مل جاتا ہے، لیکن میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ رائٹ موو جو ہے، رائٹ موو ایک ایسی سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو بہت ارلی اور بہت آسانی سے آپ کی چوائس کے مطابق آپ کو اکاموڈیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ آپ جس ایریے میں جائیں اس کا پوسٹ کوڈ وہاں پہ اپلائی کریں، پوسٹ کوڈ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ 10 مائلز یا 5 مائلز میں آپ کو بہت سارے مکان مل جائیں گے۔ آپ اپنے بجٹ کے مطابق جو ہے وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ رائٹ موو پہ جائیں گے، اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، پھر جو آپ کو پراپرٹی پسند آئے گی آپ وہیں سے ایک آپشن ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے، اس کو جو مطلب جس کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس وہ ہوگا وہ آپ کو اس کے پاس میل چلی جائے گی، وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا، آپ ایک دن جا کے ویو ارینج کریں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ سے ایک ٹینیسی اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے اور آپ کی اور اس کی کرائے پہ بات، کرایہ تو سارا وہ مینشن ہوتا ہے اس پہ، رینٹ وغیرہ، تو آپ کی اگر اس سے بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دن ٹینیسی ایگریمنٹ آپ کا سائن ہوتا ہے، اس پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ کب سے اس کی اویلیبلٹی ہے۔ تو یہ انتہائی فلیکسیبل ہے، آپ اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے، اس کی اویلیبلٹی کے حساب سے، اپنی چوائس کے حوالے سے، اس کی چوائس کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، اکاموڈیشن دیکھ سکتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ اکاموڈیشن جو ہے زیادہ مسئلہ لوگوں نے فیس بک پہ بھی میں دیکھتا ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتا ہوں، یوٹیوب ویلاگر سارے جو ہیں ان نے کہا کہ جی اکاموڈیشن کا بڑا ایشو ہے. تو نو ڈاؤٹ اکاموڈیشن کا ایشو ہے، کیونکہ یہاں پہ مطلب میرا تو اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ جتنی یو کے کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اکاموڈیشن کا پرابلم بڑے مطلب زیادہ تر ہمارے لوگوں کو اکاموڈیشن اس کا پرابلم اس لیے فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ سلیکشن جو کرتے ہیں جگہوں کی وہ ٹھیک نہیں کرتے. اور چونکہ وہ یونیورسٹی جب انہوں نے انگلینڈ آنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یونیورسٹی کی لوکیشن کیا ہے. یونیورسٹی کی لوکیشن وہ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی جو ہے وہ برمنگھم میں اپنی کمیونٹی ہے، لوٹن میں ہے، منچسٹر والی سائڈ پہ ہے، نارتھ والی سائڈ پہ. تو جہاں پہ اپنی اکاموڈیشن زیادہ ہوتی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں پہ زیادہ ہے لہٰذا ہمیں وہاں پہ موو کرنا چاہیے. جب وہ اپنی کمیونٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پرابلم اس لیے فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہر بندے کی پریفرنس وہی ہوتی ہے، تو اکاموڈیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ جو مطلب بگ سٹیز ہیں، جیسے میں اگر لوٹن کی بات کروں تو لوٹن میں آپ کو اکاموڈیشن کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ساری ایشین کمیونٹی وہیں پہ ہے. لیکن اگر آپ لوٹن کے مضافات میں دیکھیں گے جیسے کہ ملٹن کینز ہے، ہیچن ہے، اس طرح کے ایریاز میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اکاموڈیشن ایز کمپیئر ٹو لوٹن جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی. تو ہمیشہ یہ ٹارگٹ کریں، اگر آپ اکاموڈیشن کے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس جگہ کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ نہ کریں جہاں پہ اپنی کمیونٹی بہت زیادہ ہو. ہاں، اس سے 5 10 15 20 مائل جو ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو اکاموڈیشن جو ہے وہ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ آسانی سے اکاموڈیشن دیکھ لیتے ہیں. اب اکاموڈیشن کا بھی مختلف سین ہے. جیسے آپ لندن سے شروع کریں تو لندن میں مہنگی ہے، لندن سے اوپر آپ چلتے جائیں تو پھر سستی ہو جاتی ہیں. جیسے اگر لندن کے مضافات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سنگل بیڈ روم جو ہے وہ مکان تقریباً 800-850 میں ملے گا. یہی حساب لوٹن کا بھی ہے. لیکن اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں کوونٹری، برمنگھم، پھر اس سے اوپر آپ وولور ہیمپٹن، پھر آگے آپ نوٹنگھم وغیرہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو 800 میں 2 بیڈ روم مکان جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گا، ساتھ میں ایک لیونگ روم بھی ہوگا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا مکان جو ہے وہ اکاموڈیشن جو ہے وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایریا جو ہے اس کی سلیکشن جو ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اگلی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ایریا کی سلیکشن نہ صرف آپ کو اکاموڈیشن میں ہیلپ کرتی ہے بلکہ آپ کو جاب میں بھی ہیلپ کرتی ہے. جاب میں کیسے؟ یہاں پہ ایک اور طریقہ بھی ہے. جاب جو ہے وہ ملنا اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے اس کے لیے تھوڑا آسان ہے جو ڈیپینڈنٹ آتا ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کے لیے جاب جو ڈھونڈنا وہ انتہائی مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لکی ہیں تو آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آتے ساتھ ہی وہ آپ کو کسی ٹیک اوے پہ یا دکان پہ رکھ لیتا ہے، آپ کے 50 پاؤنڈ یا 60 پاؤنڈ وہ آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی 6 دن آپ کے وہاں پہ لگتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو چپ کر کے وہاں پہ ٹائم گزارنا چاہیے، کم از کم 6 ماہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 6 ماہ وہاں پہ گزار لیتے ہیں تو آپ اپنی فیس جو ہے وہ آسانی سے نکال سکتے ہیں. کوئی 6-7 ہزار آپ کی فیس باقی رہ رہی ہوتی ہے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آتے ساتھ ہی آپ سیکیورٹی کا بیج بنائیں، جی یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، آپ سیکیورٹی کا بیج بنوائیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تھوڑا سا رننگ پوزیشن میں آ جائیں، آپ اپنی گاڑی جو ہے اس کو لے لیں. یہاں پہ 2-4 لیسن لے کے اگر آپ گاڑی ڈرائیو بھی کرتے ہیں تو گاڑی اپنی انٹرنیشنل لائسنس پہ لے لیں، اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی کا بیج بنوانا ہے. ادروائز اگر آپ سیکیورٹی کا بیج بنوائیں گے تو آپ کما بھی کچھ نہیں سکیں گے، آپ کا بیج بھی اندر رہے گا اور آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، آپ کسی کام کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو سب سے بہتر آپ کے لیے آپشن یہی ہے کہ آپ آتے ساتھ ہی اگر کسی دکان پہ یا کسی ٹیک اوے پہ چلے جائیں. انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوتا، ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ اگر آپ کے یہاں پہ 6 دن لگ رہے ہیں اور آپ کا 300 پاؤنڈ بن رہا ہے تو وہ انف ہے. آپ اس سے زیادہ اگر آپ کوئی یہ کہے کہ میں سیکیورٹی میں اس سے زیادہ بنا لوں گا 1 ویک کا تو وہ ابھی نہیں بنا سکے گا بندہ. اس کے لیے کم از کم آپ کو یہاں پہ 7-8-10 مہینے جو ہیں وہ گزارنے پڑیں گے. ادروائز جو ہے اگر آپ آتے ساتھ ہی سیکیورٹی بیج یا ان چیزوں میں پڑ گئے تو آپ کی فیس بھی پوری نہیں ہوگی اور ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. ہاں، اگر آپ گاڑی اچھی ڈرائیو کر لیتے ہیں، پہلے دن آئیں، دوسرے دن سیکیورٹی کا بیج بنوائیں، ود ان ویک جو ہے آپ گاڑی لے لیں. گاڑی لینے کے بعد پھر آپ کا بیج آئے گا تقریباً 1.5-2 ماہ بعد. جب آپ کا بیج آ جائے آپ کو کور شفٹیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کو کور شفٹیں ملیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے
کور شفٹوں کے بعد آپ کے لیے پھر کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی سیٹنگ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے شفٹ جو ہے پرماننٹ ملنا آسان ہو جائے گا. لیکن سیکیورٹی میں بھی اگر آپ کور شفٹیں کر رہے ہیں تو آپ ہارڈلی 1000 ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ یا کسی ٹیک اوے پہ آپ کی پرماننٹ جاب ہو جائے 6-7 ماہ وہ کریں. 6-7 ماہ میں آپ اپنی فیس دیتے رہیں. آپ اپنے منتھلی یہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ 1000 پاؤنڈ جو ہے آپ نے پے کرنا ہے یونیورسٹی کو. تو جب آپ کی فیس ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ تھوڑے آسان ایزی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہیں بھی کیا کر سکتے ہیں, سوئچ اوور کر سکتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جابس جو ہیں وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں. تو جاب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو دکان میں ٹیک اوے میں یہ تو ریفرنس پہ ملتی ہیں جابس, ٹھیک ہے. اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کافی خوش قسمت ہیں. اگر آپ کو ایسا نہیں میسر ہوتا, آپ NI پہ جاب کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ جاب کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں, جس ٹاؤن میں بھی رہ رہے ہیں, آپ وہاں پہ گوگل پہ جا کے یہ سرچ کریں کہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز نیئر می. آپ کے گرد جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوں گی. ریکروٹمنٹ ایجنسی میں آپ چلے جائیں. ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آگے لیبر پرووائڈ کرتے ہیں ویئر ہاؤسز کو موسٹلی. اب لیبر پرووائڈ کرنا یہ ہم ایز اے لیبر جائیں, ہم سے زیادہ ضروری ایجنسی کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ایجنسی اگر ان سے 15 پاؤنڈ لے رہی ہے تو آپ کو 13 پاؤنڈ وہ دے رہی ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کے جانے سے 2 پاؤنڈ پر ہاور جو ہے وہ ایجنسی کو بھی مل رہے ہیں. تو آپ سے زیادہ ایجنسی کوشش کرتی ہے آپ کی جاب کی. تو اٹ مینس کہ آپ کا جو کینوس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کہ اگر آپ ایجنسی کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ 4-5 ایجنسیز کے پاس چلے جاتے ہیں, اپنی CV وہاں پہ دے دیتے ہیں, انٹرویو وغیرہ دے دیتے ہیں, رائٹ ٹو ورک اور یہ ساری انیشیل چیزیں, کم از کم ہفتے میں یہ پروسیس ہو جاتا ہے. آپ کی CV پڑی ہوئی ہے, ایجنسی کے پاس جیسے ہی کوئی آپشن آئے گا ایجنسی خود آپ سے کانٹیکٹ کرے گی, اور پھر ایجنسی کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں. تھرو ایجنسی آپ جائیں گے تو پھر آپ کی ویکلی پے بھی آ جائے گی اور آپ کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا. تو ہمیشہ ٹارگٹ کریں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیز. یہاں پہ جو کام ہے, جو لیبر, مطلب ہم تو ایز اے لیبر ہی کام کر سکتے ہیں. ایڈمن پوزیشن پہ یا کسی اچھی پوزیشن پہ جانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ جو ہے وہ والنٹیئر جاب سے ہونا چاہیے. کہیں بھی جگہ کسی کو کوئی آپشن مل جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی ملتا تو آپ ہر ایک شہر میں, مطلب ہر ایک ٹاؤن میں کاؤنٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, باروز ہوتی ہیں. اس کے بعد مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں, کاؤنٹی کونسل میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ جاب نہیں مل رہی تو آپ جہاں پہ بھی والنٹیئر پوزیشن ہے اس والنٹیئر پوزیشنز پہ اپلائی کریں. جب آپ کا UK کا 3-4 ماہ کا یا 5 ماہ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا, پھر کوئی اچھی جاب آئے گی تو آپ اس کی طرف کیا کر سکتے ہیں, سوئچ کر سکتے ہیں. اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ کہ پروفیشنل جاب جو ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, کون سا راستہ اس کے لیے. لیکن یہ انیشلی آپ پروفیشنل جاب کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کو شروع میں اپنے سروائیول کے لیے کوئی نہ کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آسرا ڈھونڈنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں, آپ کو کسی دکان میں ریفرنس پہ جاب مل جاتی ہے تو سب سے بہتر یہی ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں, ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے پاس جائیں. لیکن ریکروٹمنٹ ایجنسیز پہ جانے سے پہلے میری جان, آپ کو یہ پروسیس یکدم ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو کم از کم اس پروسیجر میں 2 منتھ لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ آتے ساتھ ہی آپ کو جاب نہ ملی تو 2 منتھ کے اندر آپ کے پاس اتنا انکم ہی نہیں ہوتی کہ آپ سروائیو کر سکیں. تو پھر آپ مینٹلی اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہاں پہ آپ کو کسی بلڈر کے ساتھ ٹائم لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور یا پھر کسی اور بندے کے ساتھ جو کام کرتا ہے, یعنی جس طرح مزدوری آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کی جاتی ہے صحیح معنوں میں. یہاں پہ تھوڑا ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ٹیکنیکلٹیز کو دیکھ کے کسی وین والے کے ساتھ چلے گئے, کسی مطلب دیہڑی لگ جائے آپ کی. تو یہاں پہ آنے کے بعد جب بندہ, وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہ تو جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ کو پیسے چاہیے, آپ نے اپنا رینٹ پے کرنا ہے, آپ نے کھانا پینا بھی ہے, آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, یونیورسٹی کی فی بھی پے کرنی ہے, تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بلڈر کیسے مل, پھر آپ کو بلڈر بھی مل جائے گا, کوئی بائلر لگانے والا بھی مل جائے گا, ہیلپر کے طور پہ آپ وہاں پہ جا سکیں گے. تو وہ پھر آپ زیادہ سفر کرتے ہیں, زیادہ مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو آتے ساتھ ہی کوئی ٹیک اوے یا کوئی دکان پہ یا کسی گروسری شاپ پہ جاب نہیں ملتی تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, 2-3 ماہ آپ کو صبر رکھنا پڑے گا. اس طرح مطلب دیہڑی لگانی پڑے گی کہیں نہ کہیں. دیہڑیاں بھی مل جاتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جیسے یہ کام ہے ہی کوئی نہیں UK میں.
ماشاءاللہ مطلب بندوں کے لیے راستے بھی ہیں، لیکن وہ کرنا چاہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس کم از کم آپ کی اپنی سیونگ، اگر جہاں پہ آپ اتنا قرضہ لیتے ہیں تو 1500 پاؤنڈ اور اوپر لے کے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو انیشیلی جو 2 ماہ آپ کے پہلے 2 ماہ ہیں وہ آپ کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں کہ فیس یہاں سے نکلے گی یا نہیں، فیس بھی نکل جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صبر کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے لیے راستے ہی راستے ہیں، کیونکہ وہ علامہ نے کہا تھا کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو ایک اور جگہ کہا کہ ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ تو اگر آپ نے اپنا راستہ بنانا ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو یو ہیو ٹو بلڈ کانفیڈنس۔ نو ون کین ہیلپ یو ان دس کنٹری اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یور سیلف۔ اگر آپ اپنے آپ کی مدد خود نہیں کرتے تو کسی بندے نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ آپ انڈیڈ پہ بھی جابز اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ریڈ پہ بھی جاب اپلائی کر سکتے ہیں، NI پہ بھی اگر آپ کی کوشش ہے کہ جاب ملے تو مل جاتی ہے جاب۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ چیزیں، اس میں کم از کم آپ کو 2 3 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو انیشیلی آپ یہ جو ایک پھیلی ہوئی ہے ایک ریومر سی کہ آپ آئیں گے سیکیورٹی کریں گے اور اس میں آپ پیسے ہی پیسے بنائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیکیورٹی آپ نے اسی شروع کرنی ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی لے لیں، ٹھیک ہے، ادروائز آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، سیکیورٹی آپ سنبھال ہی نہیں پائیں گے، آپ کر ہی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انٹیک جو ہے، جنوری انٹیک جو ہے اس کا انتخاب نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ جنوری انٹیک جو ہے وہ اس کے بعد جابز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں، سپٹمبر انٹیک بیسٹ انٹیک ہے، مئی انٹیک جو ہے وہ بیسٹ انٹیک ہے آپ کے لیے، جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹیز بن جاتی ہیں، کام بھی مل جاتا ہے، اکاموڈیشن بھی مل جاتی ہے، اور ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پروفیشنل وے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سال آپ ذہن میں رکھ کے ہیں کہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے بعد جو ہے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو نئے رولز آ رہے ہیں اس پہ بات کروں گا، امیگریشن پہ بات کرنی ہے میں نے، اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پروفیشنل اگر آپ نے جاب لینی ہے UK میں تو اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔